لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، مقبول بارگاہ رب الرحیم، حضرت خواجہ حاجی حافظ محمد عبد الکریم صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ 28 صفر المظفر آپ کے وصال کی تاریخ ہے، اور آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ پورا بیان سنیے، اور بیان سن کر اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ ہمارے بزرگوں، ہمارے اکابرین کا ذکر خیر دوسروں تک بھی پہنچے اور انہیں بھی سننے کا موقع اور سعادت حاصل ہو۔ آج ہمارا بیان ہے آپ کے کشف و کرامات پر۔ آپ کے کشف و کرامات کے تعلق سے کچھ باتیں ہم آپ کو عرض کریں گے۔ آپ کی سوانح عمری پر جو لکھی ہوئی کتاب ہے، ہم اسی کتاب کے حوالے سے آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبد الکریم نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ رنگون برما کے علاقے میں وہاں تشریف لے گئے، اور جو اس کتاب کو لکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی حضرت کے ساتھ تھے۔ صوفی عبد الرحمن صاحب جو حضرت کے اجل اور اکمل خلیفہ ہیں، اور ان دنوں ان سن علاقہ رنگون کے ورک شاپ میں فٹر کا کام کرتے تھے۔ ان کے مکان میں حضرت عبد الکریم نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قیام تھا۔ ایک رات آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو صوفی صاحب نے وضو کرایا۔ حضرت عبد الکریم نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وضو کرایا۔ وضو فرمانے کے بعد جب نماز کے لیے تیار ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ خدا خیر کرے، راولپنڈی میں فساد ہوتا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ چند دن بعد جناب صاحبزادہ صاحب مولانا مولوی عبدالعزیز صاحب کا خط آ گیا جس میں راولپنڈی کے فساد کی خبر درج تھی۔ آپ رنگون میں ہیں، برما کے علاقے کے، اور وہاں پر ہیں راولپنڈی میں میں فساد ہو رہا ہے۔ جب آپ یہاں رنگون کے اندر آپ وضو بنانے کے لیے تہجد کے وقت اٹھے ہیں تو آپ وضو کے وقت یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ راولپنڈی میں فساد ہوتا نظر آ رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ غور کیجئے کہ اولیاء کرام کی زبان، اولیاء کرام کی بصارت، ان کی آنکھوں کی عظمت و شان کا عالم کیا ہے کہ کئی کلومیٹر، سینکڑوں کلومیٹر دور کا جو علاقہ ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کے حالات کیا ہیں، آپ الحمدللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ ملک برما تشریف لے گئے۔ ابھی چند ہی دن آپ نے وہاں قیام فرمایا تھا کہ آپ نے جلدی واپسی آنے کا ارادہ فرما لیا۔ وہاں کے آپ کے احباب، مریدین، چاہنے والوں نے اور کچھ دن ٹھہرنے کے لیے اصرار کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ دل یہی چاہتا ہے کہ بہت جلدی واپس چلے جاؤں، اس میں خالق کی کوئی حکمت ہوگی۔ چنانچہ حضرت نے دوستوں کے اصرار کے باوجود، احباب کے اصرار کے باوجود واپسی کا ارادہ کر لیا۔ راولپنڈی پہنچنے کی دیر تھی کہ تمام پنجاب میں فساد برپا ہو گیا۔ بہت سارے اسٹیشن جلا دیے گئے، تاریں توڑ دی گئیں، آمد و رفت کا سلسلہ بند ہو گیا، اور چند مدت تک وہی تباہی رہی کہ الامان، یعنی تباہی مچنے والی تھی اس سے پہلے ہی حضرت اپنے علاقے میں پہنچ گئے۔ یہ بھی ایک کرامت ہی کہیے کہ حالات خراب ہونے سے پہلے ہی اپنے علاقے میں پہنچے، جیسے کہ حالات خراب ہونے کا آپ کو پہلے ہی سے اندیشہ تھا، اندیشہ کا کہ آپ کے کشف و کرامت سے آپ نے اس کو دیکھ لیا تھا کہ علاقے کے حالات خراب ہونے والے ہیں۔ ایک دفعہ جناب حضرت صاحب سید پور جو راولپنڈی سے جانب شمال کے دامن میں واقع ہے تشریف لے گئے۔ اس وقت مستری عبداللہ صاحب مرحوم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جمعہ کا دن تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آج جمعہ اس پہاڑ کے درہ میں پڑیں گے۔ ارد گرد علاقے کے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ جمعہ کے وقت عجیب ہی نظارہ تھا۔ حضرت نے ایک اونچی سل پر جو اس وقت قدرتی طور پر ممبر کا کام دے رہی تھی، کھڑے ہو کر پہلے واعظ ایسے دلکش پیرایا میں فرمایا کہ تمام نمازی زار زار روتے تھے۔ واعظ کے بعد آپ نے خطبہ پڑھا اور نماز جمعہ ادا فرمائی۔ چونکہ جگہ ناہموار تھی، برابر نہیں تھی، اس لیے آپ کے احباب دور دور تک جہاں جہاں ان کو جگہ برابر ملی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول تھے۔ اللہ اکبر کی تکبیروں سے پہاڑ گونج اٹھی،
شام تک تسبیح و تحلیل میں مشغول رہے، شام کی نماز بھی وہیں ادا کی گئی۔ رات کو سیف علی پٹواری کے یہاں دعوت تھی، جب کھانا سامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھانا مشتبہ معلوم ہوتا ہے، حلال حرام میں شبہ ہے اس کھانے کا۔ میزبان جو تھا نا وہ شرم کے مارے بول نہ سکا، البتہ وہاں کا قاضی جو فقراء سے بد ظن تھا جھٹ بول اٹھا، سبحان اللہ، آپ اگر فقیر ہیں تو اس پٹواری کے حق میں دعا کریں کہ خدا اس کو لڑکا عطا فرما دے۔ قاضی صاحب کی بات سن کر حضرت کی طبیعت میں کچھ جلالیت آ گئی، فرمایا کہ خالق کے نزدیک یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی لڑکا ہی ہوگا۔ قاضی صاحب ایسی باتوں کا کہاں اعتبار کرتے تھے، کہنے لگے آپ لکھ دیجئے۔ چنانچہ حضرت نے لکھ دیا کہ لڑکا ہی ہوگا۔ اس وقت پٹواری کی بیوی کو حمل تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مدت حمل گزرنے کے بعد لڑکا ہی عطا فرمایا۔ قاضی صاحب اس وقت سے معتقد ہو گئے الحمدللہ، اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کے فیضیاب ہوئے۔ ایک دفعہ حضرت صاحب چورا شریف بتقریب سعید عرس شریف تشریف لے گئے، جناب کے ہمراہ اور بھی بہت سے دوست تھے۔ جب گاڑی قطبال اسٹیشن سے کچھ آگے نکل گئی، لائن کی شہتیریاں ٹوٹ گئیں، جن کے باعث انجن جو ہے وہ لائن سے پھسل گیا، جو پٹریاں تھیں نا پٹریاں ٹوٹ گئی اور انجن جو ہے وہ پٹری سے اتر گیا، اور گاڑیوں کا سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ گیا، اور سخت زور کا دھماکہ نکلا جس کو سن کر تمام مسافروں کے دل دہل گئے کہ آخر ہوا کیا ہے، اور حواس باختہ ہو گئے۔ حضرت صاحب اور آپ کے جو دیگر آپ کے ساتھ تھے اس وقت سب کے سب مراقبہ کی حالت میں تھے کہ ناگہاں سب کے سب جھٹکے کے باعث گاڑی کے اندر گر پڑے۔ حضرت صاحب یہ حال دیکھ کر سب سے پہلے کھڑکی کی طرف آئے اور منہ باہر نکال کر دیکھا تو عجیب سما تھا کہ اگلی گاڑیاں یکے بعد دیگرے ریل کی پٹری سے الگ ہو کر ایک نہایت گہری غار میں گر رہی ہیں، یعنی جو ڈبے تھے ٹرین کے وہ ایک دوسرے ٹکرا کر کے وہ گہری کھائی میں گر رہی ہیں، اور ایک دوسری پر گر کر ریزہ ریزہ اور چورا چورا ہو رہی ہیں۔ آپ سب سے پچھلی گاڑی یعنی پچھلے ڈبے میں سوار تھے، ایسی حالت میں کھڑکی سے چھلانگ لگا کر اترنا بھی نہایت مشکل تھا۔ اتنے میں حضرت نے والی گاڑی بھی اس گہرے گڑھے کے وہاں بالکل دہانے پہ پہنچ گئی، جس ڈبے پہ حضرت آرام فرماتے، حضرت عبد الکریم نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ جس ڈبے پر تھے، یہ حالت ہو گئی کہ وہ ڈبہ بھی جو ہے نا وہ بالکل اس کھائی کے منہ کے پاس پہنچ گئی، قریب تھا کہ وہ بھی الٹ کر کے اس میں گر پڑے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آدھا حصہ تو کھائی کی طرف تھا اور آدھا حصہ گاڑی کا اس خندق کے باہر ٹھہر گیا، اور آدھا حصہ خندق کے دہانے پر ہوا، ہوا میں معلق رہا، اور ایک دم گاڑی کھڑی ہو گئی۔ سب سے اول حضرت ہی گاڑی سے اترے، اس کے بعد آپ کے جو باقی احباب تھے وہ نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کی سب احباب کی جانیں بچائیں، گرد و نواح کے لوگ اور انگریز بھی جمع ہو گئے، اور اس نظارہ کو دیکھ کر کہتے تھے کہ اس آخری ڈبے میں ضرور کوئی اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہوگا جس کی طفیل یہ گاڑی صحیح و سالم رہی۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ان سب ذاکروں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم فرمایا ہے الحمدللہ۔ ایک دفعہ حضرت صاحب کا موضع بٹر کی متصل گوجر خاں ایک دوست جولی درزی کے یہاں قیام تھا۔ رات کو ذکر کے حلقے اور مجلس سے فارغ ہو کر سوئے ہی تھے کہ رات کے 2 بجے کے قریب نیند سے بیدار ہو کر بغیر ان کے اطلاع کے کسی کو اطلاع دیں آپ تنے تنا اسٹیشن پر تشریف لے گئے۔ جب دوستوں نے اٹھ کر موجود نہ پایا تو حیران ہو کر ادھر ادھر تلاش کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں اسٹیشن کی طرف سے آ رہا ہوں، میں نے راستہ میں اس قسم کی شکل و شبات کے بزرگ کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ سارے آپ کے لوگ اسٹیشن پہنچے تو دیکھا کہ آپ گاڑی کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ عرض کیا حضرت یہ کیا واقعہ ہے، اتنی جلدی واپس تشریف لے جانے کا کیا سبب ہے، اور آپ نے بتایا بھی نہیں۔ فرمایا کہ میرا بہت جلدی واپس جانا ہی اچھا ہے، مجھے نہ روکو۔ غرض آپ کے جو احباب تھے وہ خاموش ہو گئے۔ جب حضرت صاحب گھر پہنچے تو دیکھا کہ جناب مولانا مولوی عبد الرحمن صاحب بخار میں، آپ کے شہزادے بخار میں سخت بیمار ہیں، یہ صوفی صاحب جو آپ کے خلیفہ ہیں وہ سخت بیمار ہیں اور بے ہوش پڑے ہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ میری جلدی بے موقع آنے کا باعث یہی ہے کہ میرا یہ خلیفہ جو ہیں یہ بیمار ہیں، میں انہی کی تیمارداری کے لیے جلدی آیا ہوں۔ الحمدللہ، کیا شان ہے اللہ والوں کی اور کیا عظمتیں ہیں اللہ والوں کی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ حضرت حافظ عبد الکریم نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پاک پر آج 28 صفر المظفر کے آپ کے عرس کے موقع پر خوب رحمتیں نازل فرما، اور ان کی رحمتوں سے ہم سب کو بھی بابرکت فرما، ہم سب کو بھی اللہ کریم ان کے مزار پاک کی خوب فیض اور برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔